السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل واٹ نیوز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل پر۔ اور آج کا ولاگ جو ہے وہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ ہم اکثر ولاگ بناتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی ویڈیو بناتے ہیں، لیکن اس ٹاپک پر ویڈیو بہت کم لوگ بناتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پر ہمیں ویڈیو بنانی چاہیے اور آپ لوگوں تک ایک پیغام جو ہے پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ جو آپ تک پیغام پہنچایا جائے گا تو میری طرف سے جو فائدہ لابھ ہو جائے گا۔ آگے آپ لوگوں نے اس کو جس نے ویڈیو کو دیکھنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ لوگ بھی اپنا انفاق ادا کر دیں۔ تو آج کا لوگ ہے وہ ہے تاجدار حکومت کے بارے میں، کیونکہ ہمارے کہرول مکہ کے اندر چوک افاری اور جو کمیٹی باغ ہے قاسم باغ کے اندر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی جا رہی ہے، جو بعد جمال شاہ سے آغاز کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو التماس کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آپ خود بھی آنا ہے اور آپ نے آس پاس کے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی لے کر آنا ہے اور یہاں پر شرکت کرنا ہے۔ اور تاجدار ختم نبوت جو مسائل ہیں تو ان کو ہم سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہونے والی ہے یہ صرف یہاں پر نہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو علماء کرام آنے والے ہیں وہ پورے پاکستان سے آنے والے ہیں، جن میں سب سے بڑے علماء جنہوں نے قادیانیوں سے فتح حاصل کی ان کا نام ہے جناب حضرت علامہ مولانا اللہ بسائے صاحب، اور دوسرے جو ان کے ساتھ علماء کرام آ رہے ہیں وہ ہے عبداللہ صاحب کی حضرت عبداللہ صاحب۔ تو یہ جو بڑے علماء ہیں، مزید جو دیگر علماء کرام ہیں وہ بھی پاکستان بھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نے اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں حصہ لازم لینا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ قادیانی کون ہے اور قادیانیوں سے ہماری مطلب کہ اختلافات کیا ہیں۔ کیونکہ آپ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے آس پاس آ کے قادیانی بیٹھتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ قادیانی ہے یا نہیں ہے، تو ہم ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں، ان سے بھی ہم رشتے داریاں بنا لیتے ہیں، لیکن جو ہے کہ قادیانیوں سے ہمیں سخت نفرت کرنی چاہیے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ کیونکہ قادیانیوں سے جو ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم قادیانیوں سے کوئی تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں چھوٹے ننھے میں بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، یہ جو ہمارے بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کہیں کانفرنس ہو یا کہیں میلاد ہو تو وہ بچوں کو گھر میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی کانفرنس میں جانے لگتے ہو، جب آپ کسی میلاد میں جاتے ہو تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تاکہ آپ کے بچے ساتھ جائیں گے تو تب معلوم ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہے اور ختم نبوت مطلب کہ آخری نبی ہے۔ تب جب آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ گے تب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے آخری نبی ہیں اور قادیانی کون ہے۔ جب اپنے بچوں کو آپ میلاد میں اور ختم نبوت میں لے کر جاؤ گے تب ان کو معلوم ہوگا۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ختم نبوت ہے کیا، ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ بہت حساس ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے اس معاملے کو زیادہ نہیں سمجھتے اور جب ہم جاتے ہیں تو صرف اس سوچ پہ جاتے ہیں چلے یار جا کے سناتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور ان کو سمجھائیں۔ واپس آتے ہو تو پھر آپ نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے ختم نبوت کیا ہے اور اس پر ہم نے کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ختم نبوت کو جب ہم مان لیتے ہیں تب ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج میں جو ولاگ بنا رہا ہوں میں کس ٹاپک پر ہے، کیونکہ ہمارے پورے پاکستان سے یہاں پر کروڑ کے اندر علماء تشریف لاتے ہیں اور یہاں کروڑ کی عوام اس ختم نبوت کانفرنس میں شامل نہیں ہوتی، تو اس میں علماء کا قسم نہیں، آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ لوگوں کے علاقے میں اور آپ کے ہی شہر میں اتنے بڑا اجتماع رکھا جا رہا ہے اور آپ لوگ اس میں جو ہے شرکت نہیں کر سکتے ہو، تو یہ آپ کی بدقسمتی ہوگی۔ اور میرا کام تھا آپ لوگوں کو بتانا، میں نے بتا دیا، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے اندر شرکت کرتے ہو یا نہیں، اگر کرتے تو آپ اپنے ساتھ کتنے بھائیوں کو لے کر آتے ہو، لیکن آخر میں پھر یہی کہوں گا لاگ میں شرکت کرنی ہے اور یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد